اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. بار دیگر درود بھیجے گا محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک ہو گئی, ٹھیک ہے, دوبارہ رکا تو ہٹا دیں. اس دوران میں کہ یہ چل نکلے, ایک دفعہ پھر درود بھیجے گا محمد وآل محمد. وہ بندہ خدا اپنی پوری جد و جہد کر رہا ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, لیکن کچھ چیزیں اس کی توانائی میں نہیں ہوں گی. اگر واقعا 2 پنس خراب ہیں تو کیا کر لے گا وہ, تو وہ بیچارہ اپنی کوشش کر رہا ہے, اس میں کوئی اس کی تقصیر نہیں ہے. کیا کر سکتے ہیں واقعا. بار دیگر درود بھیجے گا محمد وآل محمد. صلی علی محمد وآل محمد. جب ہم سے کہا گیا کہ اس طرح کا ایک پروگرام ہے تو ہم نے سوچا کہ کچھ مطالب غدیر کے حوالے سے عرض کریں گے اور کچھ باتیں مباہلہ کے حوالے سے عرض کریں گے. ابتدائی طور پر جب یہاں پر بیٹھے اور دیکھا کہ جعفری صاحب جن کو ہم نہیں پہچان پا رہے تھے, وہ ہیں جن کو ہم 27 سال سے جانتے ہیں, ٹیلی فون پہ سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کون سے والے ہیں. بہرحال کچھ چیزیں ذہن میں آتی ہیں جو پہلے بیان ہو جانی چاہیے, اس کے بعد اگر وقت بچتا ہے تو پھر مباہلہ اور غدیر کے اوپر بھی چند نکات عرض کریں گے. البتہ ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مباہلہ اور غدیر کی اہمیت کو کم کرنا چاہ رہے ہیں, اس عنوان سے کہ کچھ مناسبت سمجھ میں آتی ہے تو پہلے وہ پوائنٹ عرض ہو جائے. اس وقت جو سب سے اہم چیز سامنے آ رہی ہے, یہ دیکھتے ہوئے کہ ان برادر کو جانتے ہوئے ہمیں کافی عرصہ گزر گیا, عرض کیا کم از کم بھی 27 سال کے قریب میرے خیال میں ہو رہا ہوگا. اچانک میرے ذہن میں آیا کہ انسان اپنی زندگی کے بارے میں کیسے فیصلہ کرے کہ میری زندگی کا آؤٹ پٹ کیا رہا, مفید یا غیر مفید. انسان کبھی نہ کبھی ایک وقت ایسا آتا ہے انسان کی زندگی میں جب وہ اپنی زندگی کو ایویلویٹ کرتا ہے, بالآخر کیا ہوا. ٹھیک ہے, 27 سال گزر گئے, 30 سال گزر گئے, 40 سال گزرے, ایٹ دی اینڈ کہاں پہنچانا ہے. ارے یہ جتنا جلدی یہ ٹائم آ جائے اور جتنا فریکوینٹلی آتا رہے اتنا انسان کے لیے بہتر ہے. ورنہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب وہ بالکل قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھا ہوتا ہے, اس وقت اچانک اس کو یاد آتا ہے کہ وہ یہ سوچے کہ میں نے اپنی زندگی میں کیا حاصل کیا. بہتر یہ ہے کہ پہلے یہ وقت یاد آ جائے, اور اگر پہلے یاد آ جائے تو اس میں سہولت یہ ہے کہ اس کے پاس تردید کا امکان ہے, تبدیلیوں کا امکان ہے, اپنے آپ کو کچھ امپروو کر لے, کچھ چیزوں کو جو خراب ہو چکی ہوں گی ان کو بہتر بنا دے. تو اس اعتبار سے ہمیں جو اس وقت اہم ترین موضوع لگا وہ یہی ہے کہ اپنی زندگی کو ایویلویٹ کیسے کیا جائے. ایسا نہیں ہے کہ یہ جو زندگی کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے کہ یہ مفید تھی یا اچھی تھی, بری تھی, یہ صرف ہم لوگوں کے ہیں. ظاہر دنیا میں ہر انسان یہ کام کرے گا. کون سا ایسا کاروبار کرنے والا ہے جو ایک خاص مدت کے بعد یہ نہیں دیکھے گا کہ میرے کاروبار کا نتیجہ کیا نکلا. کسی کے پاس قارون کا خزانہ بھی ہو تو بالآخر وہ انویسٹمنٹ کرنے کے بعد ریٹرن دیکھنا چاہتا ہے. کوئی صرف کسی خوشی کی خاطر کوئی پیسہ نہیں لگا دیتا, کچھ نہ کچھ تو چاہتا ہے کہ واپس ملے. چلو خوشی ہی واپس ملے, بالآخر کوئی چیز تو ہے جس کے پیچھے اس نے پیسہ لگایا ہے. ہم اور آپ اکیلے نہیں ہیں دنیا کے اندر. جو مادہ پرست ترین انسان ہوگا, مثال کے طور پر دہریہ ہوگا, خدا کو نہیں مانتا ہوگا, کچھ نہیں مانتا ہوگا, وہ بھی یہ کام کرے گا. اپنی زندگی میں ہر کچھ وقت کے بعد اسسمنٹ کرے گا کہ بالآخر میری زندگی کا رزلٹ کیا نکلا. نہایت یہ ہے کہ اس کے اسسمنٹ میں جو پیرامیٹرز ہوں گے وہ ہمارے پیرامیٹر سے بہت مختلف ہوں گے. اس کے پیرامیٹرز میں جو کچھ بھی ہوگا وہ دنیا کے بارے میں ہوگا.
تو جو ہم نے اندازہ لگایا پوری دنیا کی تمام ایسے پیرامیٹرز کو 3 چیزوں کے اندر ہم کہیں نہ کہیں خلاصہ کر سکتے ہیں، یا دولت ہوتی ہے، یا طاقت ہوتی ہے، یا شہرت ہوتی ہے۔ دنیا کے پیرامیٹرز یہ 3 ہی ہیں، یا وہ دولت کے اوپر گھوم رہے ہوتے ہیں، کتنی دولت کمائی، زیادہ کمائی تو کامیاب ہو گئے، کم کمائی تو ناکام ہو گئے، یا ابھی دولت نہیں کمائی لیکن کمانے کے لیے گراؤنڈ بن گیا ہے، اب کمائیں گے۔ مثال کے طور پر اگر پہلے جیل میں تھا تو محنت کرنے کے بعد بالآخر صدر بن گیا ہے، اب کما لے گا، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک کامیابی ہے نا بالآخر۔ 1 سال پہلے کہاں تھا، 1 سال پہلے بات کہاں آ گیا، تو ٹھیک ہے ابھی نہیں کمایا ہوگا لیکن یہ جو کمایا ہوگا اس کو ظاہر نہیں کر پا رہے ہوں گے، اب کما بھی لیں گے اور ظاہر بھی کر لیں گے، کوئی مشکل نہیں۔ ایک پیرامیٹر یہ، ایک پیرامیٹر شہرت ہوتا ہے، پہلے مشہور نہیں تھے اب مشہور ہیں، اچھائی میں یا برائی میں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، چلو برائی میں ہی مشہور ہوئے، مشہور تو ہے نا، تصویریں تو آ رہی ہیں چاہے جوتے کے ساتھ ہی صحیح، کیا فرق پڑا، تصویر تو آئی ہے۔ تیسرا پیرامیٹر کیا ہے، طاقت ہے۔ ایک انسان ہے لوگوں کے دلوں کے اوپر حکومت کرتا ہے، ایک انسان ہے لوگوں کی گردنوں کے اوپر حکومت کرتا ہے، چلو گردنوں پر تو حکومت ہے، تلوار ہاتھ میں لی ہوئی ہے، جو سر اٹھائے گا کاٹ دوں گا، باقی سب نے سر جھکا لیا، چلو ٹھیک ہے، یہی طاقت ہوئے۔ دنیا کے پیرامیٹرز یہ 3 ہیں، اور ان تینوں پیرامیٹرز کو جمع کریں تو ایک ایلیمنٹ بنتا ہے اور وہ ہے لذت، پلیزر۔ دنیا میں جو کچھ ہے وہ لذت ہے، تو جو انسان کامیاب ہوگا وہ ہوگا جو زیادہ سے زیادہ لذتیں لے گا۔ اب وہ لذت دولت کی بھی ہو سکتی ہے، لذت طاقت کی بھی ہو سکتی ہے، لذت شہرت کی بھی ہو سکتی ہے۔ کوئی بہت چھوٹا ہوا تو لذت جسمانی لذت ہوگی، مثلا کھانے کی لذت، سیکس کی لذت، اس کی لذت، یہ ساری لذت ہے۔ معمولاً اب انسان تھوڑے زیادہ عقل مند ہیں، یعنی اب انسان اتنا ہے کہ وہ جسمانی لذت کی محدودیت کو سمجھ گئے، جانتا ہے مثلا کھانا کھا کے اگر لذت لینا ہے تو ایک وقت میں کتنے کلو کھانا کھا لے گا، 1.5 کلو 2 کلو، اس سے زیادہ کیا کھائے گا؟ کوئی سومو ریسلنگ کا ریسلر تو ہے نہیں کہ پورا پورا بکرا کھاتا کرے گا۔ ہم اور آپ جیسے انسان مثلا 1-1.5 کلو کھانے کے بعد بالآخر اس سے زیادہ کھائے گا تو نقصان دہ ہو جائے گا۔ تمام جسمانی لذتوں کے اندر ایک بریک ہے، اس کے بعد پھر وہ لذت نہیں ہے، پھر وہ سزا ہے۔ مثلا کسی بچے کو کولڈ ڈرنک بہت اچھی لگتی ہے، آپ نے اس کو سزا دینی ہے، کریٹ رکھ دیں اور کہیں بیٹا اب یہ ساری پینی پڑے گی، پہلی مزے میں پیے گا، دوسری مزے میں پیے گا، تیسری مزے میں پیے گا، اگر 8-10 پی لے گا تو اصل مر جائے گا بچہ اگر ہوا۔ تو جتنے بھی دنیا والے ہیں دنیا پرست بھی کرتے ہیں، پیرامیٹرز بناتے ہیں، ان پیرامیٹرز کے تحت ہماری کامیابی ہے، ناکامی ہے، تھوڑی تھوڑی مدت کے بعد اپنے آپ کو چیک کرتے رہتے ہیں ہم کہاں پہنچے، ہم لوگ کو یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ ہم جو بظاہر دنیا پرست نہیں ہیں، ہم جو بظاہر خدا پرست ہیں، اللہ کی خاطر کام کر رہے ہیں، اس کی خوشنودی کی خاطر کام کر رہے ہیں، ہمیں اپنی زندگی میں پیرامیٹرز بنانے چاہیے یا نہیں بنانے چاہیے؟ ہمیں تو یقیناً بنانے چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے رہنماؤں نے حکم دیا ہے کہ ہم بنائیں۔ مثلا انہوں نے ارشاد فرمایا لیس منا من لم یحاسب کل یوم، فرمایا ہم میں سے نہیں ہے نفسہ کل یوم، لیس منا من لم یحاسب نفسہ کل یوم، ہم میں سے نہیں ہے جو ہر روز اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرے۔ اب یہ جملہ بہت خوبصورت جملہ ہے، انہوں نے نہیں فرمایا امام نے، اور مشہور یہ ہے کہ یہ قول 5ویں امام امام محمد باقر علیہ السلام، امام نے یہ نہیں فرمایا ہم میں سے نہیں ہے جو اپنی چیزوں کو شمار نہ کرے۔ شمار کرنے یا نہ کرنے سے کوئی بحث نہیں ہو رہی، یعنی آپ نے بزنس کا اپنا اکاؤنٹس مینٹین کیا یا نہیں کیا، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس بات کا۔ یہاں صرف ایک بات سے گفتگو ہو رہی ہے، کاروبار کے اسسمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کی ایویلویشن سے، اور آپ کے مثلا پی آر کتنی ہے، آپ کی شہرت کتنی ہے، دولت طاقت، ان تمام چیزوں سے کوئی بات نہیں ہو رہی، صرف ایک چیز کے اسسمنٹ سے بات ہو رہی ہے، وہ کیا ہے؟ لیس منا من لم یحاسب نفسہ کل یوم، ہم میں سے نہیں ہے جو ہر روز اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرے۔ تو اس کا مطلب ہے امام نے ہمارے سامنے پیرامیٹر کنفرم کر دیا ہے، ہمیں دولت کا مقابلہ نہیں کرنا ہے، طاقت شہرت ان تمام چیزوں کا مقابلہ نہیں کرنا ہے، ہمیں صرف ایک چیز کا مقابلہ کرنا ہے۔ مثلا 28 سال پہلے میرا نفس کیسا تھا، اب میرا نفس کیسا ہے، بس امام نے یہ بیان فرمایا۔ اور ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جتنا انسان کے لیے یہ کام فریکوینٹلی ہو زیادہ بہتر ہے۔ امام نے فرمایا کتنا فریکوینٹلی ہو،
ہر روز ہو. اب ممکن ہے ہم نے ہر روز یہ کام نہ کیا ہو، تو بہتر نہیں ہے سال میں ایک دفعہ کر لیا کریں، مہینے میں ایک دفعہ، سال میں ایک دفعہ، 2 سال میں ایک دفعہ، 5 سال میں ایک دفعہ، کبھی تو کیا کریں. اور امام فرما رہے ہیں کہ جو ہر روز نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ ہمارے ساتھ چلنے کے قابل نہیں ہوگا. پھر وہ جو ہم کہہ رہے ہیں شفاعت ملے گی، وہ کس کو ملے گی؟ فرما رہے ہیں ہم میں سے ہے ہی نہیں وہ شخص. تو مشکل کام ہے. اور امام نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں اپنے نفس کا ہمیشہ محاسبہ کرنا ہے. بس ہمارے سامنے پیرامیٹر بہت کنفرم ہے. اب صرف ایک بات رہ گئی، نفس میں کس چیز کا محاسبہ کرنا ہے، نفس میں کیا دیکھنا ہے. امام نے فرمایا ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرے. نفس میں سے محاسبہ کس چیز کا کرے؟ اصل ہم دنیا میں محاسبے کیا کرتے ہیں، چند مثالیں اس کی دیتے ہیں، اس کے بعد نفس کے محاسبے کی بات کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد. صحیح محاسبے کا لفظ ظاہر اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس میں عربی زبان میں جب استعمال ہوتا ہے تو ایک باریکی ہوتی ہے. محاسبہ 2 طرف سے کیا جاتا ہے. جیسے جب ہم کہتے ہیں نا قتل کرنا، جہاد کرنا، ایک کہتے ہیں جہاد کرنا یعنی ایک آدمی دوسرے سے لڑے، اس کو ہم کہتے ہیں جہاد. ایک کو ہم کہتے ہیں مجاہدہ. مجاہدہ کیا ہے؟ 2 طرف سے مقابلہ ہو رہا ہے. قتل کرنا یعنی ایک نے کسی کو مار دیا. مقاتلہ کسے کہتے ہیں؟ جب دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوں ایک دوسرے کو مارنے کی کوشش کریں. امام نے فرمایا ہم میں سے نہیں ہے، نہیں کہا ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے نفس کا حساب نہ لے، نہیں فرمایا محاسبہ نہ کرے. یہاں پہ دوسرا کون ہے جو محاسبہ کرے گا؟ نفس بھی میرا محاسبہ کرے گا. مثلا جب میں نفس سے کہوں گا تو نے یہ غلطی کیوں کی، ممکن ہے نفس مجھ سے حساب لے کے یہ غلطی کروائی کس نے، کس نے تیرے نفس کو اس جگہ پہ لا کے کھڑا کیا ہے، کون تھا یہ؟ تو محاسبے میں 2 طرف نظر آتی ہے. اچھا اب ہم محاسبے میں کیا اندازہ لگائیں؟ ہم دنیا داروں کی تو بات کر ہی نہیں رہے، اب ہم آئیں دینداروں کی بات. ایک دیندار اگر اپنا محاسبہ کرنے لگے تو کس چیز میں محاسبہ کرے گا؟ میں چند پیرامیٹرز آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، مشہور معروف اور وہ جو لوگوں میں مشہور معروف نہیں ہے. ایک زمانہ تھا ہم لوگ اگر اپنے بچوں سے حساب لینے کی کوشش کرتے، مثلا 30-40 سال پہلے جب ہم لوگ خود، میں اور آپ بچے ہوں گے، اس وقت اگر کوئی اپنے بچے میں حساب لیتا کہ یہ دیندار ہے یا نہیں ہے تو صرف ایک چیز دیکھتا، عزاداری میں جاتا ہے یا نہیں جاتا، بس اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. یعنی 30-40 سال پہلے جب میں طالب علم بنا، تقریباً 24 سال پہلے، تو ہم ایک استاد کے گھر پہ تھے، ان سے بات ہو رہی تھی کہ بھئی یہ جو ایران میں انقلاب آیا ہے یہ بالآخر ایک دینی انقلاب ہے، اس میں اور دوسرے دیندار معاشروں میں کیا فرق ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مثال کے طور پر عین جملات مجھے یاد نہیں ہے لیکن لب لباب یہ تھا کہ بھائی دین تو آپ نے بھی اپنے معاشرے میں دیکھا ہے، آپ ابھی وہیں سے آ رہے ہیں، آپ کے نزدیک دین کیا ہے معاشرے میں؟ تو خود انہوں نے جواب دیا، کہنے لگے دیکھو ہم لوگ، وہ انڈیا سے تھے، کہنے لگے ہمارے نزدیک دین بس اتنا ہوتا ہے بچہ زلزلہ کے نیچے سے گزرا یا نہیں گزرا، علم کو چوما یا نہیں چوما، ماتم کیا یا نہیں کیا، بس یہ ہمارا دین ہے، اس سے بڑھ کر نہیں جا رہا. اور سید الشہداء کا پیغام اس سے کہیں بڑھ کر ہے. ایک پیرامیٹر یہ ہے، ایک پیرامیٹر کیا ہے؟ صرف یہ دیکھنا ہے اس نے کچھ مراسم کے اندر شرکت کی ہے یا نہیں کی، بس ہم فلاں جگہ پہ گیا تھا یا نہیں گیا تھا. مجھے یاد ہے ہم لوگ جب بچپن میں دیکھتے تھے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے سے یہ پوچھتے تھے نشتر پارک آتے ہو نہیں آتے ہو، بس پورے سال میں جو پوری بڑی ایکٹیویٹی تھی، ریلیجس ایکٹیویٹی، بہت بڑی ریلیجس ایکٹیویٹی، وہ یہ تھا کہ 10 دن نشتر پارک آتے ہو یا نہیں آتے، بس. اچھا ماہ رمضان تو بالکل ہی کلیئر تھا، ماہ رمضان اب بہت ایکٹیو ہو گیا ہے، بہت فعالیت ہونے لگی ہے. اس زمانے ماہ رمضان میں کچھ نہیں تھا. ماہ رمضان میں جو زیادہ فعالیت تھی وہ شبوں کی 3 دن تھے اور وہ بھی ہلکا پھلکا کچھ ہو جایا کرتا تھا. تو ایک پیرامیٹر نفس کا کیا ہے؟ ایک نفس کا پیرامیٹر ہے اس نے مراسم میں شرکت کی یا نہیں کی. مراسم میں شرکت کی کامیاب ہو گیا، نہیں کی ناکام ہو گیا. ابھی بھی ہم یہ کہتے ہیں ہاں نہیں کی ناکام ہو گیا، لیکن کی تو قطعاً کامیاب ہو گیا ایسا نہیں ہے. اور بھی بہت کچھ ہے. نہ کرے تو ہم ابھی بھی کہتے ہیں ناکام ہو گیا، لیکن کر لے تو کامیابی کی ضمانت مل گئی، نہیں ایسا نہیں ہے. آگے بھی بہت کچھ ہے.
اچھا، اس کے بعد ایک اسپیل آیا ہم لوگوں کے اوپر، ایکٹیویٹی کا اسپیل. مثلا ایرانی انقلاب آیا، اسلامی انقلاب آیا، اس کے بعد لوگوں نے کچھ فکر کو حاصل کیا. فکر کو حاصل کرنے کے بعد فعالیت شروع ہو گئی، تحریک، جد و جہد، بھاگ دوڑ. اس میں سوشل افیئر بھی تھے، پولیٹیکل افیئر بھی تھے، مختلف قسم کی فعالیتیں شروع ہو گئی. اس دوران میں، اس زمانے میں ہم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ پیرامیٹر صرف ایک ہے، کون کتنا ایکٹیو ہے. بس ایکٹیویٹی بیسڈ ہے. جس کی ایکٹیویٹی زیادہ ہے وہ زیادہ کامیاب ہے. مدتوں تک یہی رہا ہے، ایکٹیویٹی بیس ہے. جس کی ایکٹیویٹی زیادہ ہے وہ زیادہ کامیاب ہے. اچھا، اس کے پیچھے اور زیادہ کچھ ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی کہ بھئی اور بھی کچھ ہو سکتا ہے کیا. ہاں، ایکٹیویٹی کے ساتھ تھوڑی بہت عبادت بھی ہونی چاہیے. مثلا بالآخر 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے اس کو. البتہ اگر کسی ایکٹیویٹی کی خاطر نہ بھی پڑھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مثلا اگر کسی رات کو بہت دیر تک جاگا ہے اور صبح کو نماز قضا کر بھی دی ہے تو چلو ٹھیک ہے، بالآخر رات کو بہت بڑی عبادت کی ہے، صبح کو چھوٹی سی 2 رکعت عبادت اگر چھوٹ بھی گئی تو کیا ہوا. یہ پیرامیٹرز تھے. اس کے بعد اسی کے پیرالل کچھ لوگوں کے اندر ایک اور بیس بن گئی. انہوں نے کہا نہیں، ایکٹیویٹی بیس نہیں ہے، آپ کی بندگی بیس ہے، عبادت بیس ہے. ایکٹیویٹی اصلا کاؤنٹ ہی نہیں ہو رہی ہے. تو اس زمانے میں لوگوں نے 2 طرح سوچنا شروع کر دیا. ایک گروپ نے یہ کہا کہ ایکٹیویٹی بیس ہے، جس کی زیادہ ایکٹیویٹی ہے وہ زیادہ کامیاب ہے. دوسرے نے کہا نہیں، عبادت بیس ہے، جس کی عبادت زیادہ ہے وہ زیادہ کامیاب ہے. اس کے بعد پتہ چلا کہ یہی دو گروہ بن گئے اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. ایک عجیب جان کو عذاب. تیسرے گروہ کو مینشن نہیں کرنا چاہ رہا کہ کیا کہتے بارہ. آخر کیا ہوا؟ مثلا فرض فرمائیے، میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ 25-30 سال گزارنے کے بعد میں سوچنا چاہوں بالآخر مجھے اپنے اندر کیا ڈھونڈنا ہے جس کی بنیاد پر میں یہ سوچ پاؤں کہ میں کامیاب ہوا یا ناکام ہوا. اب ہم قرآن کریم سے پوچھ لیتے ہیں. قرآن کریم نے کامیابی اور ناکامی کے لیے ایک جملہ ایسا خوبصورت بیان فرمایا ہے کہ اس جملے سے بڑھ کر قرآن کریم میں کوئی اور بھاری جملہ نہیں ہے. بھاری جملہ یعنی جس کو قرآن متعال نے اہمیت بہت زیادہ دی. اہمیت کی نشانی قسمیں ہوتی ہیں. قسمیں 11 جگہ سے ایک جگہ ہے. اور اس کے بعد جو جملہ ہے وہ جملہ جو میں نے اور آپ نے بچپن سے سنا ہے. نماز عید کے اندر کم سے کم بے سمجھے ہی سنا ہی ہوگا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. جب 1990 کے قریب مجھے طالب علم بنے ہوئے 5 سال سے اوپر ہو چکا تھا تو میرے سامنے ایک کوشچن آیا تھا 4.5 سال کہ بالآخر اسلام میں وہ اصلی چیز کون سی ہے جو اگر کسی کو مل جائے تو وہ کامیاب ہے اور اگر وہ نہ ملے تو ناکام. تو اس زمانے میں اپنی تمام تر جہالت کے ساتھ مشکل سے میں اس آیت کریمہ پر پہنچا تھا کہ قرآن کریم میں اگر کوئی ایک جملہ ہو جس نے کامیابی اور ناکامی کو بالکل کھل کر بیان کیا ہو تو یہ جملہ ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. وہ کامیاب ہوگا جو نفس کا تزکیہ کرے گا، وہ ناکام ہو جائے گا جو نفس کو دفن کر دے گا. اب خوبصورت ترجمہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، نفس کو دفن کر دے گا، اس میں دسا کا مطلب ہوتا ہے نفس کو گاڑ دے گا، زمین کے نیچے گاڑ دے گا. یہ خدا متعال نے کامیابی اور ناکامی کا معیار دیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کامیابی اور ناکامی کا کوئی ایک پیرامیٹر نہیں ہے. مثلا مراسم میں شرکت یہ بھی کامیابی ناکامی کا حصہ ہے. عبادتیں یہ بھی کامیابی ناکامی کا حصہ ہے. ایکٹیویٹی یہ بھی کامیابی ناکامی کا حصہ ہے. لیکن ان سب کا ایک سم ہے اور وہ سم کیا ہے؟ تزکیہ نفس. جس نے تزکیہ نفس کیا ہے وہ کامیاب ہوا ہے اور جو ان تمام چیزوں کے ساتھ تزکیہ نفس نہیں کر سکا ہے وہ ناکام ہو گیا. بس اب اگر میری زندگی کے اندر دن میں 24 گھنٹے میں سے 19 گھنٹے ایکٹیویٹی کرتا ہوں، دن میں 24 گھنٹے میں سے 20 گھنٹے عبادتیں کرتا ہوں، دن میں 24 گھنٹے میں سے 20 گھنٹے مراسم میں شرکت کرتا ہوں، یا مثال کے طور پر ان سب میں 6-6 7-7 گھنٹے شرکت کرتا ہوں روزانہ، 7 گھنٹے عبادت کو دیتا ہوں، 7 گھنٹے ایکٹیویٹی کو دیتا ہوں، 7 گھنٹے مراسم کو دیتا ہوں، اور سب کچھ کرنے کے بعد تزکیہ نفس نہیں ہو رہا، اس کا مطلب میں ناکام ہو گیا. یہ وہ کھلی واضح حقیقت ہے جس کو میں اور آپ آسانی سے قبول نہیں کریں گے. کیوں آسانی سے قبول نہیں کریں گے؟ اس کی وجہ یہ کہ کون اتنی آسانی سے قبول کرتا ہے کہ میں ناکام ہو گیا. میں نے اس کے مجھے دینی طالب علم بنے ہوئے 24 سال ہو رہے ہیں.
اگر آج کوئی آئے میرے سامنے کھڑا ہو، چاہے مجھ سے کتنا ہی سینئر کیوں نہ ہو، 24 سال کی بات کہے ظہیر صاحب آپ کو 24 سال ہو گئے دینی طالب علم بنے ہوئے، اور اس 24 سال میں سوائے ناکامی کے آپ کو کچھ نصیب نہیں ہوا، کیا میں اتنی آسانی سے مان لوں گا؟ کیوں مانوں گا؟ یعنی کوئی اپنی ناکامی اتنی آسانی سے نہیں مانتا. ناکامی ماننے کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہ تسلیم کرے کہ جو کچھ میں کر رہا تھا وہ صحیح نہیں تھا. کون اتنی آسانی سے؟ ابھی کوئی کسی کا بزنس ڈوب بھی رہا ہو نا، اور اس کو کوئی کہے بھائی تمہارا بزنس ڈوب رہا ہے اسے چینج کرو، وہ بھی اتنی آسانی سے چینج نہیں کرے گا، کہے گا میں نے زندگی لگائی ہے اس کے اوپر. ہم لوگ اور آپ کے ساتھ جو مشکل ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس پیرامیٹر کو اچھی طرح سے دیکھ لینا ہوگا، ہماری کامیابی کہاں پر ہے، ہماری ناکامی کہاں پر ہے. اچھا، اگر کسی کا نفس میں تزکیہ ہوا تو اسے کیا نظر آنا چاہیے، اور کسی کے نفس میں تزکیہ نہیں ہوا تو اسے کیا ہونا چاہیے، اس کے اوپر آخر میں گفتگو کر لیتے ہیں، اور پھر 2 عید کے اوپر آراز پیش کر دیں گے. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد. تزکیہ نفس کی نشانیاں کیا رہیں گی؟ مثلا اگر کسی کے اندر تزکیہ نفس ہے تو کیا ہوگا، اور تزکیہ نفس نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ اچھا، اب میرے نزدیک یہ اس سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ ہے. جو مثال کے طور پر کوئی مجھ سے یہ کہے کہ بھائی باڈی کا ٹیمپریچر کتنا ہوتا ہے، نارمل ٹیمپریچر، تو میں اس سے کہوں بھائی تمہیں باڈی کا ٹیمپریچر نارمل سے کیا کام، اوپر نیچے ہوتا رہے، کوئی مانے گا؟ مثلا کوئی آپ کے سامنے ایک آدمی آیا بخار میں تپ رہا ہے، وہ کہہ رہے بھائی مجھے بہت شدید بخار ہو رہا ہے، 102 ہو رہا ہے. آپ کہیں تو کیا ہوا، 4 ڈگری بڑھی تو گیا ہے؟ نہیں مانتا، کہتے نہیں بھائی بہت ہوتا ہے، 102 ہو گیا، اس میں پتہ نہیں کیا خرابیاں ہو جائیں گی. کبھی آج تک نفس کے بارے میں ہم نے سوچا ہے ایسے کہ باڈی کا ٹیمپریچر اگر بڑھتا ہے تو وہ پرماننٹ اگر رہ جائے تو مصیبت ہے، ہم لوگوں کے لیے تباہی ہے. تو ہم نے نفس کی کسی محنت کے شعبے کے اوپر محنت نہیں کی ابھی. بہرحال اپنے طور پر اس کو جمع کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ بالآخر وہ کون سے پیرامیٹرز ہیں جو اگر ہیں تو ہم یہ سوچیں چلو نفس کے اوپر کام ہو گیا ہے، محنت ہو گئی، تزکیہ ہو گیا ہے، اور اگر نہیں ہے تو سوچیں کہ نہیں بھائی جتنا بھی وقت گزرا وہ چندہ کامیاب نہیں گزرا. پہلی چیز جو مجھے سمجھ میں آتی ہے اب تک، اگر تمام تر کام، محنت، فعالیت سب کچھ کرنے کے بعد ہم اس جگہ پہنچیں کہ ابھی بھی عبادتوں میں مزہ نہیں آ رہا، اس کا مطلب ہے تزکیہ نفس نہیں ہوا ہے. اصل تزکیہ نفس کی پہلی نشانی عبادتوں میں مزہ ہے، چاہے وہ تزکیہ نفس میں نے عرض کیا مراسم میں شرکت کر کے ہو، چاہے وہ ایکٹیویٹیز کر کے ہو، چاہے وہ عبادت کر کے ہو، چاہے وہ پیسہ خرچ کر کے ہو، کسی بھی طرح سے ہو، اگر تزکیہ نفس ہوگا عبادتوں میں مزہ آئے گا. کیوں؟ اصل اللہ نے اپنے قرب کی نشانی عبادت میں رکھی ہے. قرب کی اگر ہم کہہ رہے ہیں تزکیہ نفس ہو رہا ہے یعنی ہم خدا سے نزدیک ہو رہے ہیں، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں عبادت میں مزہ نہیں آ رہا؟ آپ خود سوچئے گا، کوئی نبی، کوئی امام، کوئی نبی اور امام کا براہ راست شاگرد کوئی ایسا ہے جس کو عبادت میں مزہ نہ آتا ہو؟ پھر ہم کون سے خدا کے نزدیک بڑھنے والے ہیں جس کو عبادت میں مزہ نہیں آتا؟ اگر ہمیں عبادتوں میں مزہ نہیں آ رہا اس کا مطلب ہے ہم دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو، بالکل واضح دھوکہ دے رہے ہیں. چاہے میری عمر 42 سال ہو، چاہے میری عمر 80 سال ہو، چاہے میری عمر 25 سال ہو، یہ دھوکہ ہے. اگر میں تزکیہ نفس کر رہا ہوں، اللہ کے راستے پر بڑھ رہا ہوں، مجھے عبادتوں میں مزہ آنا چاہیے. یہ پہلا اسکیل ہے، اس کے اوپر جتنا بولا جائے کم ہے. یعنی اب میرے سامنے مثلا میں اپنے طور پہ سوچتا ہوں، میرے سامنے ایک آدمی کھڑا ہو جو مجھ سے کہے کہ میں 20 گھنٹے نماز پڑھتا ہوں لیکن جبر کر کے پڑھتا ہوں، مجھے مزہ نہیں آتا، تو میں کہوں گا اس کا مطلب ہے تمہارے اندر بھی تزکیہ نفس نہیں ہوا، چاہے تم 20 گھنٹے پڑھتے ہو. تزکیہ نفس کی نشانی عبادت میں مزہ ہے. اگر عبادت میں مزہ نہیں آ رہا اس کا مطلب ہے ابھی تزکیہ نفس کا عمل انجام نہیں پایا. اچھا، باقی کوئی کچھ بھی کہتا رہے، جب میں عبادت کے لیے کہہ رہا ہوں کہ 20 گھنٹے عبادت کرنے والا بھی تزکیہ نفس سے محروم ہے، اگر اس کو مزہ نہیں آ رہا، تو باقی کوئی مجھ سے یہ کہے کہ میں روزانہ 1 کروڑ روپے اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، تو میں اس سے بھی یہی کہوں گا تمہیں عبادت میں مزہ آتا ہے؟ کہ نہیں مجھے مزہ نہیں آتا، تو میں کہوں گا اس کا مطلب تم 1 کروڑ روپے بہا رہے ہو، یہ خدا کی راہ میں نہیں جا رہے. اگر خدا کی راہ میں جاتے تمہیں نزدیک لے کے جاتے خدا سے، اگر تم خدا کے نزدیک ہوتے تو تمہیں عبادت میں مزہ آنا چاہیے تھا. اب آپ کسی بھی ایکٹیویٹی کو لے لیجئے، میں کوئی ویلفیئر کا کام کر رہا ہوں، میں کوئی ایکٹیویٹی کر رہا ہوں، میں بہت مشہور ہوں، میں بہت طاقتور ہوں، کچھ بھی ہوں، جو کچھ بھی کر رہا ہوں، اگر مجھے عبادتوں میں مزہ نہیں آ رہا اس کا مطلب ہے میں دھوکہ دے رہا ہوں اپنے آپ کو.
اس اصول کے اوپر آپ جتنا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں مطالعہ کر لیجئے. ہم کبھی نہیں کہتے کوئی ہم سے سنے اور یوں ہی قبول کر لیں. انہیں کیوں قبول کرے؟ لیکن معصومین کی سن کر تو قبول کر لینا چاہیے نا. قرآن کی سن کر تو قبول کر لینی چاہیے. یہ مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے آیا واقعی یہ پیرامیٹر ہے یا نہیں ہے. تو میں آپ کو کم از کم اپنے 24 سالہ طالب علمی کی زندگی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ پیرامیٹر ہے. کوئی عارف، کوئی ولی، کوئی امام، کوئی نبی، کوئی ان کا شاگرد ایسا نہیں ہے جو کہ مجھے عبادتوں میں مزہ نہیں آتا. اگر ہمیں نہیں آتا اس کا مطلب ہم اس راستے پہ نہیں ہیں، ہم کسی اور راستے پر ہیں. ایک معاملہ یہ سب سے بڑی نشانی ہے. اس نشانی کے اوپر جتنا بولا جائے کم ہے. اور اگر خدا نہ کرے میرے اور آپ کے اندر نہیں ہے، اور اب آپ اس کو سوء ظن کہیے یا میری اپنے نفس کی کمی کہیے، کم سے کم مجھے معاشرے میں عبادتوں میں مزہ نظر نہیں آ رہا. سادہ سی بات ہے، یہاں نظر نہیں آ رہا. یہاں جو لوگ عبادتیں بھی کر رہے ہیں تو وہ جبرن کر رہے ہیں زیادہ تر، اور جو نہیں کر رہے وہ تو نہیں کر رہے. البتہ ہم کوئی حق نہیں رکھتے کہ ہم کسی کے گھر میں چھپ کے دیکھیں کہ وہ عبادت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، یا اس کو مزہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. لیکن معاشرے کی مجموعی کیفیت سے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہاں لوگوں کو عبادت میں مزہ نہیں آ رہا. اچھا کیا نشانی ہے اس بات کی؟ اب میں تو اپنے طور پہ تو اپنے آپ کو جج کر سکتا ہوں کہ ٹھیک ہے مجھے عبادت میں مزہ آتا ہے نہیں آتا. کیسے جج کروں مزہ آتا ہے نہیں آتا؟ اس میں بھی ممکن ہے شیطان مجھے دھوکہ دے رہا ہو. اس کی جج کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے. میں عبادت کے اوپر کیا چیز قربان کر دیتا ہوں اور عبادت کو کن چیزوں پر قربان کر دیتا ہوں. بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. مثلا اگر میرے سامنے ٹکراؤ ہو بھوک اور عبادت کا تو میں کس کو قربان کرتا ہوں؟ اگر میرے سامنے ٹکراؤ ہوتا ہے نیند اور عبادت کا تو میں کسے قربان کرتا ہوں؟ شہید رجائی کا ایک واقعہ لکھا تھا. شہید رجائی کو کسی نے دوپہر کے کھانے کے اوپر بلایا. وہ آفس میں تھے، ان کا خادم ان کے پاس آیا. جب وہ پرائم منسٹر تھے ان کا خادم آیا کہنے لگا کہ سر میز پہ کھانا لگ گیا. کہنے لگا کہ تم تھوڑا سا انتظار کرو میں دوبارہ آتا ہوں، میں ابھی آتا ہوں. کہنے لگا کہ میں بڑی مشکل سے گرم کر کے لایا ہوں اور اب آپ جائیں گے اور آئیں گے پھر دوبارہ ٹھنڈا ہو جائے گا، میں دوبارہ شاید گرم نہ کر پاؤں، آپ پہلے کھانا کھا لیجیے. کہنے لگا نہیں، میں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ میں کبھی بھی کھانا نماز سے پہلے نہیں کھاؤں گا، پہلے نماز پڑھوں گا. تم اس کو ایسے ہی چھوڑ دو میں ٹھنڈا کھا لوں گا لیکن میں اپنی قسم نہیں چھوڑوں گا. یہ کس آدمی کی گفتگو ہے؟ یہ اس آدمی کی گفتگو ہے جس نے عبادت کو اپنی بھوک کے اوپر ہمیشہ ترجیح دی ہے. مولا کا ایک جملہ بہت مشہور ہے. جب روز ضربت تھی تو مولا نے سورج کو جب فجر کو ہوتے دیکھا، اذان کا وقت ہوا تو مولا نے فرمایا اے فجر شاہد رہنا، تم نے کبھی علی کو سوتا نہیں پایا، تو نے کبھی علی کو سوتا نہیں پایا. اس کا مطلب کیا ہے؟ مولا فرما رہے ہیں میں نے کبھی عبادت کو نیند پر قربان نہیں کیا. تصور بھی نہیں ہے، کہنا ہی بہت چھوٹی بات ہے، لیکن یہ ہمیں ایک پیرامیٹر دے رہا ہے. کیا مطلب؟ اگر ہم عبادت کو نیند پر قربان کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے عبادت ہمیں نیند کے برابر لذت بھی نہیں دے رہی ہے. اگر عبادت نیند کے برابر بھی مزہ دیتی تو میں عبادت کو نیند پر کیوں قربان کرتا؟ آپ خود سوچیں، آپ کے سامنے ابھی 2 کھانے رکھے ہوں میز کے اوپر، آپ کون سا کھانا کھائیں گے؟ ایک صحت دیکھیں گے، دوسرا مزہ دیکھیں گے. تو اگر واقعی ہمیں عبادت سے مزہ آ رہا ہوتا تو ہم کیوں قربان کر رہے ہیں پھر؟ اب بھی اگر میں کہوں نہیں مجھے عبادت سے بہت مزہ آتا ہے اور پھر بار بار عبادت قربان بھی کر رہا ہوں تو میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں، واضح طور پہ دھوکہ دے رہا ہوں. تو جو احساس ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ بظاہر معاشرے کے اندر زیادہ لوگوں کو مزہ آ نہیں رہا ہے عبادت میں، اور اس کی وجہ وہی ہے کہ تزکیہ نفس کے عمل میں کامیاب نہیں ہو رہے. اب تزکیہ نفس کے عمل میں کیوں کامیاب نہیں ہو رہے جبکہ ٹھیک ٹھاک ایکٹیویٹی بھی کر رہے ہیں، پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں، مراسم میں بھی شرکت کرتے ہیں؟ یا وہاں پہ جا کے اسرار ڈھونڈنے پڑیں گے کہ وہاں پر کوئی شرط ہے جو پوری نہیں ہو رہی ہے. لوگوں نے انہی مراسم میں شرکت کر کر کے تزکیہ نفس کیا ہے، اسی طرح ایکٹیویٹیز کر کے اپنے تزکیہ نفس سے گزرے ہیں. انہی عبادتوں کے ذریعے تزکیہ نفس سے وہ گزرے ہیں، ہم نہیں گزر پا رہے. اس کا مطلب ہے وہاں پر کوئی شرط چاہیے جو ہمارے اندر نہیں ہے. اس وجہ سے وہ سارا جو پروسیس تھا وہ رکا ہوا ہے. ہم نے ڈھیر لگا دیا کام کام کام، لیکن نتیجہ نہیں مل کے دے رہا. بس تزکیہ نفس نہ ہونے کی پہلی نشانی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی. عبادتوں کا مزہ نہیں آتا، اور عبادتوں کے مزہ نہ آنے کی نشانی یہ ہے کہ عبادت بھوک اور نیند اور دولت ان تمام چیزوں پر قربان ہونا شروع ہو جاتی ہے. اگر مزہ آئے تو کبھی بھی قربان نہیں ہوتی. درود بھیجیے گا محمد وعلی محمد.
تزکیہ نفس کی اور قرب خدا کی ایک اور نشانی ہے. اگر کسی میں تزکیہ نفس ہوگا، قرب خدا ہوگا، خدا نے متعلق اس نے قرب حاصل کیا ہوا ہوگا، اور آپ جانتے ہیں کہ ہر عبادت کی شرط قربتاً اللہ ہے. کوئی عبادت بغیر قربتاً اللہ کی نیت کے حاصل نہیں کی جا سکتی. البتہ اس کے اوپر بھی ہمیں بحث کی ضرورت ہے کہ قربتاً اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں ہم دین میں دہراتے رہتے ہیں جس کا مطلب ہم خود بھی نہیں جانتے. دوسری چیز جو تزکیہ نفس کی نشانی ہے وہ یہ ہے کہ تزکیہ نفس کرنے والا کبھی خدا کی خوشنودی پر کسی چیز کو ترجیح نہیں دے گا. ہمیشہ پہلی چیز جو تلاش کرے گا وہ یہ کہ اس میں خدا خوش ہے. اچھا، اب انسانوں کی تین حالتیں ہوتی ہیں. یا تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ بہت ساری ایکٹیویٹیز میں یہ کوشچن کرتے ہی نہیں ہے اس میں خدا خوش ہے یا نہیں ہے، وہ کوشچن ہی نہیں کرتے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں، پورا دن گزار دیں گے، پورا مہینہ گزار دیں گے، سال گزار دیں گے، کبھی اپنے آپ سے سوال نہیں کریں گے جو کر رہے ہیں اس میں خدا کی خوشنودی کا معاملہ کیا رہا، خوش ہے یا نہیں ہے. اصل ان کے نزدیک گویا اتنا امپورٹنٹ ہے نہیں کہ وہ یہ سوال کریں گے اس میں خوش ہے بھی یا نہیں ہے. اور معمولاً ہم لوگوں کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. ہم لوگ زندگی گزارتے رہتے ہیں اس بات پہ توجہ دیے بغیر کہ اس میں خدا خوش تھا، اور رات کو بھی نہیں سوچتے کہ جو ہم نے کیا شام تک اس میں خدا خوش تھا، نہیں سوچتے. اصل تزکیہ نفس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ انسان اپنے ہر کام سے پہلے اس بات کو سوچتا ہے یہ جو میں کرنے والا ہوں اس میں خدا خوش ہے. اگر وہ خوش ہے تو میں کروں، اور اگر وہ خوش نہیں ہے تو میں کیوں کر رہا ہوں. اگر آپ کے اوپر دن میں 4-5 دفعہ بھی یہ سوال آ جائے کہ خدا خوش ہے یا نہیں ہے، اس بات کی نشانی ہے آپ تزکیہ نفس کے راستے پر ہیں. آگے یا پیچھے کی گفتگو نہیں ہو رہی، راستے پر ہیں. لیکن اگر پورا دن گزر جاتا ہے جو یاد ہی نہیں آتا خدا خوش ہے یا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے ابھی تزکیہ نفس کے راستے پہ نہیں ہے، ابھی اس مرحلے سے بہت دور ہے. پھر اصل تزکیہ نفس کا عمل تزکیہ کرنے والے کے لیے مسلسل یہ سوال سامنے رکھتا رہتا ہے خدا کا معاملہ کیا ہوا، اس معاملے میں خدا کی رضایت شامل ہے نہیں ہے. میں نے عرض کیا انسان 3 قسم کے ہیں. ایک وہ انسان ہے جو یہ کوشچن کرتا ہی نہیں ہے، خوش ہے یا نہیں اسے پرواہ ہی نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم اور آپ اپنے والدین کے معاملے میں کیسے ہیں. مثلا ہم اور آپ سے مطلب ہے وہ لوگ جن کا اپنے گھر بار ہے، اپنا گھر بار ہے، بیوی بچے ہیں، والدین کہیں اور رہ رہے ہیں، وہ کہیں اور رہ رہا ہے. یہ کیا ہر روز سوچتا ہے میرے والدین کس حالت میں؟ 3 قسم کے لوگ ہوں گے. ایک وہ جو اصل سوچتا ہی نہیں میرے والدین کہاں ہیں کیسی حالت میں، جیسے میں بھی میں اپنی زندگی میں مگن ہوں، ختم. ایک وہ ہے جو کہتا ہے جانتا ہوں بری حالت میں ہے، میں کیا کروں. تیسرا وہ ہے جو کہتا ہے ہاں اچھی حالت میں نہیں ہے لیکن میں ذمہ دار ہوں. آئیڈیل وہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں نے اتنی محنت کی ہے کہ اب وہ اچھی حالت میں ہے. آئیڈیل یہ ہے. بس 3 کیٹیگریز بری. وہ کیا ہے؟ پہلا انسان وہ کہتا ہے میرے والدین کسی بھی حالت میں مجھے کوئی پرواہ نہیں، اصل سوچتا ہی نہیں ہے، زندگی گزارے جا رہا ہے. کبھی اس کو خبر مل گئی وہ بیمار پڑے ہیں بھائی، کبھی چلا گیا دیکھنے کے لیے، ورنہ خود سے کوئی پرواہ نہیں. ایک دوسرا ہے وہ کہتا ہے برے ہوں، بری حالت میں ہوں اور میں کچھ نہیں کروں گا، میری بلا سے کیسی بھی حالت میں. 2. تیسرا وہ کہتا ہے بری حالت میں ہیں لیکن میں ذمہ دار ہوں، اپنے اندر احساس جرم کر رہا ہوتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے میں ذمہ دار ہوں. چوتھی حالت میں نے عرض کیا آئیڈیل یہ کہ وہ کہے کہ وہ ہیں اچھی حالت میں اور میں نے محنت کی ہے کہ وہ اچھی حالت میں آئے. ہم خدا کے بارے میں بھی ایسے ہی ہیں. ایک وہ ہے جو کہتا ہے میں زندگی گزارتا رہوں گا، خدا خوش ہو نہ خوش ہو اصلا یہ کوشچن میرے لیے پیش ہی نہیں آتا، جیسا بھی ہے میں اپنی زندگی میں مشغول، خدا اپنی رضایت عدم رضایت کے ساتھ. دوسرا وہ کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے خدا مجھ سے خوش نہیں ہے، میں کیا کروں، نہیں ہوں خوش. تیسرا وہ کہتا ہے ہاں خدا خوش نہیں ہے، میں گناہگار ہوں، میں نے غلطی کی ہے. چوتھا آدمی کہتا ہے میں نے اتنی محنت کی ہے کہ جہاں خدا ناخوش ہوتا ہے میں اسے خوش کرتا ہوں، میں اسے ناخوش نہیں ہونے دیتا. آپ خود دیکھ لیجئے ہم اور آپ خدا کے معاملے میں کہاں کھڑے ہیں، کس کیٹیگری میں کھڑے ہیں. اگر ہم کم از کم تیسری میں ہوں تو ہم تزکیہ نفس کے راستے پر ہیں. جب وہ اپنے آپ سے سوال کرتا ہے کہتا ہے خوش ہے ناخوش، اور وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ناخوش ہے اور میں ذمہ دار ہوں، مجھے خوش کرنا ہے.
کم از کم اس جگہ پر ہو تو کہہ سکتا ہے کہ ہاں میں تزکیہ نفس پڑھوں. ورنہ اگر وہ اس جگہ پر ہے جو کہتا ہے خوش، اصل میں یہ کوشچن میرے لیے ہے ہی نہیں کہ خدا خوش ہے یا نہ خوش ہے، اس کا مطلب اس کا تزکیہ نفس سے کوئی تعلق نہیں بنا. یا وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے خوش نہیں ہے، میں ایسے کام کرتا ہوں جس سے خدا خوش نہیں ہے اور کروں گا. بدقسمتی سے میں پھر عرض کروں گا، معاشرے میں کثرت سے ایسے کام ہو رہے ہیں جس کے بارے میں لوگوں کو پتہ ہے کہ خدا خوش نہیں ہے، دھڑلے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم کریں گے. ہمیں گویا اس کی پرواہ نہیں ہے، خوش ہوئے نہ خوش ہمیں کیا. بہت سادہ مثالیں. اب آپ کہیں گے پیچھے پڑ گئے معاشرے کے اوپر برائیاں کرنے میں. نہیں، معاشرے میں اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن جو جنرلی ہو رہا ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں. مثال کے طور پر ٹیلی ویژن پہ فحشا دیکھتے ہیں، جانتے ہیں خدا اور اس کا رسول خوش نہیں ہے، پھر بھی دیکھتے ہیں. اصل کوئی کیا بھائی جو دیکھ رہے ہو اس سے خدا خوش نہیں ہے، تو کہتا اچھا بھائی نہیں ہے، نہیں ہو خوش تو کیا ہوا، ہم دیکھیں گے. اصل کون پاکستان کے اندر رہنے والے مسلمانوں میں اتنا احمق ہے کہ اس کو نہیں پتا کہ یہ فحشا دیکھنا برا ہے. اگر کوئی کہنا مثال کے طور پر ٹرکی میں مسلم ہیں، ان کو یہی نہیں پتا کہ فحشا بری چیز ہے، چلو میں شاید مان لوں کہ انہیں شاید پتہ ہی نہیں چلا ہوگا. سیکولر گورنمنٹ ہے، اس نے بچپن سے ان کو یہ سکھایا ہوگا کہ یہ سب اسلام کا حصہ ہے. بنی امیہ کی طرح جس نے سب کو یہ سکھا دیا تھا کہ ہم رسول خدا کے قرابت دار ہم ہیں. لیکن کیا پاکستان میں ایسا؟ اس کی بہت آسان نشانی یہ ہے کہ آپ ٹیلی ویژن کے اوپر قرآن کریم رکھے اور نیچے فحشا چل رہے ہوں، کوئی دیکھے گا؟ اتنا شعور تو سب کے پاس ہے کہ ہاں بھائی یہ بری چیز ہے، اس لیے قرآن کریم کے نیچے رکھ کے نہیں دیکھیں گے. اب سوال یہ کہ دیکھ کیوں رہے پھر؟ بھائی صاحب تمہیں پتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے، نبی اور امام کو پسند نہیں ہے، اہل بیت کو پسند نہیں ہے، تو دیکھ کیوں رہے ہو؟ بودر نہیں کرتا، دیکھتے ہیں کیا ہوا. اب اس میں 10 تعویلات ہیں، یہ ہے وہ ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں کی بات، وہ جو سمجھ میں نہیں آتی ہمیں کس طرح سے تعویل کیسے ہو جاتی ہیں یہ ساری چیزیں. لیکن بہرحال ہو رہا ہے. پہلی نشانی تزکیہ نفس نہ ہونے کی، عبادت میں مزہ نہیں آتا. دوسری نشانی کیا ہے؟ خدا کی رضایت کا کوشچن اٹھتا ہی نہیں ہے. اور میں نے کیٹیگریز آپ کی خدمت میں عرض کر دی. اگر یہ اچھا، اب اگر کسی کو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ میں ایسا ہوں تو کیا کرے؟ مثلا ٹھیک ہے پتہ چل گیا یار تزکیہ نفس کے راستے پہ نہیں ہے آپ لوگ. سب سے پہلے تو یہ سوچ لے کہ یہ پھر ناکامی ہے. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، بلا تکلف بلا تعارف، کسی بات کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ناکامی ہے. چاہے اب آپ پیچھے روزانہ میں نے عرض کیا 1 کروڑ روپے روزانہ خیرات دے رہے ہوں، 20 گھنٹے عبادتیں کر رہے ہوں، مراسم کر رہے ہوں، ایکٹیویٹیز کر رہے ہوں، یہ ناکامی ہے. چاہے میرے اندر ہو چاہے کسی کے اندر بھی ہو، یہ ناکامی ہے. اگر ناکامی کو ایکسیپٹ کرے گا تو کامیابی کی طرف جائے گا، کامیابی کی طرف جائے گا تو شاید کوئی بہتری کا امکان ہوگا. دوسرا راستہ ہے کیا ٹھیک ہے جیسا بھی ہے بس یہی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ اپنی ناکامی کو جانتے بوجھتے اعتراف کرنے کے بعد کہتا ہے کہ مجھے ناکامی چاہیے، تو خدا نے بتایا کس کامیابی تک لے کے جائے گا اسے؟ شاید اس سے زیادہ اور بیان کرنا میرے بس میں نہیں ہے. میں اپنی آرائش کو ختم کرتا ہوں اور غدیر اور مباہلہ کے حوالے سے چند جملات آپ کی خدمت میں آپ کی زحمت کو ختم کرتے ہوئے آرائش پیش کروں گا. درود بھیجے گا محمد علیہ. انتہائی مختصر کرتے ہوئے عرض یہ ہے کہ غدیر اور مباہلہ کے 2 پہلو ہیں. ایک غدیر اور مباہلہ وہ ہے جو 1400 سال پہلے ہوئی ہے، یہ اس کا تاریخی پہلو ہے. غدیر کا واقعہ کیسے ہوا تمام تر تفصیلات کے ساتھ، مباہلہ کا واقعہ کیسے ہوا تمام تر تفصیلات کے ساتھ. میرے خیال میں یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اوسطاً ہر انسان نے، ہر فرد نے جس کی عمر مثال کے طور پر 20-25 سال سے اوپر ہوگی، کم از کم بھی 15-20 دفعہ یہ ساری چیزیں سنی ہوں گی. مباہلہ میں کیا ہوا تھا، غدیر میں کیا ہوا تھا. اور اگر کسی کی عمر زیادہ ہے تو شاید مجھ سے زیادہ اچھی طرح وہ دوہرا پائے گا کہ بھائی تفصیلات یہ ہیں، یہ غدیر کی تفصیلات، یہ مباہلہ کی تفصیلات. ان تفصیلات کو دوبارہ دہرانے کی میرے خیال میں کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ سب جانتے ہیں، آپ سب واقف ہیں. اگر کوئی یہ کہنا کہ بچوں کی خاطر دہرا دیں تو بچے اور لوگوں میں دہرانے والے بہت ہیں، ان سے سن لیں گے. وہ ابھی بھی کوئی چانس نہیں ہے کہ دوسرے لوگ اس کو مس کریں گے، تو وہ سنا دیں گے، ہم اس کے اوپر نہیں جائیں گے. میرے خیال میں غدیر کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ غدیر اور مباہلہ میری اور آپ کی زندگی میں کتنا ہے، بات یہاں پہ ہونی چاہیے.
غدیر اور مباہلہ میری اور آپ کی زندگی میں کتنا ہے؟ اب میں ایک غدیر سے میسج لے لیتا ہوں، غدیر بہت وسیع ہے، اس کے میسج بہت زیادہ ہیں، ایک غدیر سے میسج دیتا ہوں، ایک مباہلہ سے میسج دیتا ہوں، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، ہم دیکھتے ہیں وہ ہماری زندگی میں کتنی ہے۔ درود بھیجے گا محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ محمد۔ غدیر کا ایک لب لباب ہے، غدیر کا کچھ حصہ وہ ہے جو مخالفین بھی کہتے ہیں یہ ہمیں قبول ہے، اس پہ جھگڑا نہیں ہے۔ غدیر کا کچھ حصہ وہ ہے جو مخالفین کہتے ہیں ہمیں قبول نہیں ہے، ہم کہتے ہیں ہمیں قبول ہے۔ جس حصے پہ جھگڑا نہیں ہے وہ یہ کہ امیر المومنین کا مقام تمام اصحاب میں بلند ہے، اس پہ کسی کو کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ حتیٰ مثال کے طور پر جیسے اہل تسنن کے بارز ترین عالم پاکستان کے اندر مفتی منیب الرحمان صاحب، ہم اور وہ ایک دفعہ ایک ریڈیو اسٹیشن پہ ایک پروگرام کے اندر بیٹھے تھے تو علناً فرمایا کہ عالم الاصحاب تھے، اخشل اصحاب تھے، تمام اصحاب میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے، تمام اصحاب میں سب سے زیادہ تقویٰ رکھنے والے تھے، تمام اصحاب میں سب سے زیادہ خشیت خدا ان کے اندر تھا۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ جھگڑا کس میں ہے؟ رسول اللہ کے بعد سیاسی حاکم تھے یا نہیں تھے، جھگڑا اس میں ہے۔ جو نیٹ جھگڑا ہے وہ یہاں پر ہے، اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ کے نزدیک کیا مقام رکھتے تھے، وہ بھی مانتے ہیں کہ مقام بہت بلند تھا۔ صرف ایک بات پہ جھگڑا ہے، ہم کہتے ہیں رسول اللہ کی بات سیاسی حاکم تھے، وہ کہتے ہیں نہیں وہ سیاسی حاکم نہیں تھے۔ اب سیاسی حاکم نہیں تھے، کس دلیل پر نہیں تھے؟ ان کے پاس ان کے بھی متعدد گروپ ہیں۔ مثلا کوئی یہ کہتا ہے اس لیے سیاسی حاکم نہیں بنائے گئے کہ حکومت بہت چھوٹی چیز ہے، علی بہت بڑی شخصیت تھی، چھوٹی چیز کے لیے مناسب نہیں تھا۔ کبھی کوئی تعویل، کبھی کوئی، بہرحال جو لب لباب ہے وہ یہ کہتے ہیں وہ سیاسی حاکم نہیں تھے رسول اللہ کے بعد، ہم کہتے ہیں وہ سیاسی حاکم تھے۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ وہ سیاسی حاکم تھے، جو ان کے مقابلے میں آیا وہ غاصب تھا، اور نہ محض امیر المومنین بلکہ ان کے بعد آنے والی اولاد طاہرہ بھی ان کی ایسی تھی، سیاسی حاکم تھے ایک کے بعد ایک۔ امیر المومنین کے بعد ان کے فرزند، ان کے بھائی، پھر ان کے فرزند، ان کے فرزند، یہاں تک کہ آخری امام کا دور، تمام کے تمام حکام تھے، حاکم تھے، سیاسی حاکم تھے۔ صرف ایک میسج باقی ہے، وہ یہ کہ اب آپ اور میں غدیر کے لیے کر کیا رہے ہیں؟ امیر المومنین کی سیاسی حاکمیت غصب ہوئی، ہم نے جھگڑا کیا۔ دوسرے امام کی سیاسی حاکمیت کو امیر شام نے غصب کیا، ہم نے جھگڑا کیا۔ سید الشہداء کے سامنے یزید آیا، ہم نے اعتراض کیا۔ اب یہ حق ختم ہو گیا ہے کیا اہل بیت کا؟ آیا اہل بیت کا یہ سیاسی حق اب ختم ہو گیا ہے؟ یہ چیپٹر کلوز ہو گیا ہے؟ اگر کوئی مجھ سے یہ کہے امیر المومنین اور ان کی اولاد کا یہ سیاسی حق اب ختم ہو گیا ہے، تو میں اس سے کہوں گا کہ اس کا مطلب ہے ولایت علی میں تخصیص لگ گئی ہے۔ ولایت علی میں تخصیص لگ گئی کہ ولایت علی اور اولاد علی اس وقت تک تھی جب تک وہ ظاہر تھے، جیسے ہی وہ پردے غیبت میں گئے ان کی ولایت نعوذ باللہ تعالی ختم ہو گئی۔ کوئی مانے گا اسے؟ میرے خیال میں کوئی صاحب فکر شیعہ اس کو نہیں مانے گا، کہے گا ولایت باقی ہے۔ اگر ولایت باقی ہے تو اب کے حکام غاصب نہیں ہیں؟ 1400 سال پہلے اگر کسی نے امیر المومنین کے حق پہ غصب کیا تو غاصب ہے اور ہم جھگڑ رہے ہیں، اور آج کے دور میں جو سیاسی حکومتیں بنا کر امیر المومنین اور اولاد امیر المومنین کے حق پہ غصب کریں گے، غاصب نہیں ہے، برابر کے غاصب ہیں، صرف ایک مشکل کے ساتھ، پہلے جس نے غصب کیا اس کے مقابلے میں ہم آج تک احتجاج کر رہے ہیں، جو آج غصب کر رہا ہے اس کے اوپر کوئی احتجاج نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں نہیں آتے؟ یہ بھی غاصب ہے۔ آج بھی دنیا بھر کے اندر حکومت کا حق صرف علی اور اولاد علی کو ہے، باقی سب غصب ہے۔ کوئی ممکن ہے یہ کہے وہ پردہ غیبت میں وہ کیسے حکومت کریں گے؟ چلو پردہ غیبت میں کون حکومت کرے؟ وہ جو ان کے کردار، ان کے علم، ان کے تقویٰ، اس پرہیزگاری اس سے نزدیک ترین ہو، وہ حکومت کرے۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں اس چیپٹر میں اب ہم کوئی گفتگو نہیں کریں گے، وہ مشہور و معروف جملہ جو ہم میں سے بعض نے سیکھا اور ہم نے کہا ہم دین اور سیاست میں دخالت قبول نہیں کریں گے، اس کا مطلب ہے آپ ولایت امیر المومنین کو تخصیص لگا رہے ہیں، اب آپ ولایت امیر المومنین میں سکوت اختیار کر رہے ہیں، اور یہ حق میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے۔ حق حاکمیت چاہے اہل بیت ظاہر ہوں، چاہے اہل بیت پردہ غیبت میں ہوں، اہل بیت اور اولاد اہل بیت اطہار علیہ السلام کا
اس میں کوئی تخصیص ممکن نہیں ہے، نہ امیر المومنین کی حیات طیبہ میں، نہ ان کی اولاد طاہرہ کی زندگی میں، نہ ان کے پردہ غیبت میں جانے کے بعد. یہ حق صرف ان کا حق ہے، اور جو کوئی ان کے حق کے خلاف کام کر رہا ہے سب کے سب غاصب ہیں، سب کو قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا. اور اگر ہم خاموش رہیں گے، یہ بھی میں جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، ہم اور آپ زیارت وارثہ کے اندر کہتے ہیں کہ خدایا لعنت کر اس قوم کو کہ جس نے سید الشہداء کے خلاف گھوڑے دوڑائے، زین لگائی، گھوڑوں کو لگام لگائی، اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں اس قوم کو بھی لعنت کر جس نے سنا اور خاموش رہی. وہ قوم جو رضیت بہ، جو اس پر راضی ہو گئی، اس پر بھی خدا لعنت کرے. ہر وہ قوم جو حجت خدا کے حق کو غصب ہوتا دیکھے اور رضایت دے دے، اس پر لعنت تو ہم خود زیارت وارثہ کے اندر کر رہے ہیں. اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا، ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی اس حق حاکمیت کو اپنے دور میں غصب ہوتا دیکھتے ہیں اور رضایت دیتے ہیں. یہ صحیح ہے؟ اسے کیوں صحیح مان لیا پھر؟ یہ زندہ غدیر کی بات ہو رہی ہے. ہمارے یہاں تاریخ کی غدیر کی بات کرتے ہیں ہمیشہ، آج کی غدیر کی کوئی بات نہیں کرتا. لہذا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ہمارے ہاں تاریخ کے یزید کو لعن کرنا جو نسبتاً آسان ہے یہ کیا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی کہے یزید وقت کو لعن کرو، یہ کوئی نہیں کرے گا. جبکہ قرآن کریم نے اگر ہمیں کہا نمرود غلط تھا، فرعون غلط تھا، تو اس نے اس لیے نہیں کہا کہ 4000 سال پہلے نمرود آیا تھا وہ غلط تھا اور 3000 سال پہلے فرعون آیا تھا وہ غلط تھا. وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ فرعونیت اور نمرودیت غلط ہے، تم لوگ اپنے دور میں فرعون اور نمرود کو دیکھو اور اس کا مقابلہ کرو. سید الشہداء نے مدینے کے اندر فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ، میرا جیسا اس جیسی کی بیعت نہیں کرے گا. یعنی فرمان چاہ رہے تھے میں یزید سے لڑا ہوں، تم لوگ یزیدیت سے لڑتے رہنا. ہم لوگ تاریخ میں زندہ ہیں، ہم لوگ حال سے بے خبر ہیں. یزید سے مقابلہ کر رہے ہیں اور یزیدیت کو قبول کر رہے ہیں، نعوذ باللہ تعالی. غاصبان اہل بیت سے جو تاریخ میں تھے ان سے مقابلہ کر رہے ہیں، اور جو غاصب اہل بیت اس وقت ہیں ان سے کوئی مقابلہ نہیں کر رہے. ان کے خلاف حتیٰ عدم رضایت کا پیغام بھی نہیں دیتے کہ ہم راضی نہیں ہیں کہ تم لوگ غاصب ہو. نہیں معلوم ہم نے کیوں یہ کام کیا. یہ غدیر ہے. مباہلہ کسے کہتے ہیں؟ مباہلہ مقابلہ. یہ جیسے ہم نے محاسبہ کے اندر کہا مباہلہ مقابلہ ہے. کس چیز کا مقابلہ؟ ابتحال، نبتہل فنجعل لعنت اللہ. مباہلہ کی آیت کریمہ نے فرمایا ہم سب ملیں گے، جمع ہوں گے، تم ان کو لاؤ ہم ان کو لائیں گے، اس کے بعد کیا کریں گے؟ نبتہل، ہم اللہ کے حضور گریہ وزاری کریں گے. فنجعل لعنت اللہ، اس کے بعد ہم اللہ سے یہ دعا کریں گے خدایا اپنی رحمت سے اس جھوٹے کو دور کر دے. اس کا مطلب مباہلہ کا پیغام کیا ہے؟ پھر وہی مباہلہ ایک تاریخ میں جو مدینے کے نزدیک ایک میدان کے اندر انجام پایا، جو ابھی بھی موجود ہے. ایک مباہلہ آج کا ہے، وہ یہ کہ آپ اور میں کیا گریہ وزاری میں خدا سے اتنا نزدیک ہیں کہ اگر کسی پہ لعن کریں تو خدا عذاب بھیج دے. ایک تاریخ میں مباہلہ ہے. وہ تاریخ کی مباہلہ کیا ہے؟ وہی جس کا ذکر ہم کرتے ہیں. اور ایک مباہلہ کا پیغام ہے. مباہلہ کا پیغام کیا ہے؟ مباہلہ ہم سے یہ کہتی ہے تمہیں معنویت میں اتنا آگے ہونا چاہیے کہ اگر تم کسی پر لعن کرو تو عذاب ٹوٹے. آیا ہم نے معنویت میں محنت کی ہے؟ معنویت میں وہ محنت کرے گا جس کی نشانیاں یہ ہوں گی کہ وہ عبادتوں سے لذت لے گا، عبادتوں کو خواہشات کے اوپر ترجیح دے گا، خدا کی خاطر اپنی زندگی کو گزارے گا. اگر کوئی معنویت میں یہ محنت نہیں کرے گا اسے معنوی مقام نہیں ملے گا. جب معنوی مقام نہیں ملے گا اس کا مطلب ہے یہ مباہلہ کو یاد کرتا ہے، مباہلہ پہ عمل نہیں کرتا، مباہلہ سے بے خبر ہے. جبکہ مباہلہ کو مکمل یاد کیے بیٹھا ہے لیکن اس کی زندگی میں مباہلہ نہیں ہے. جیسے غدیر کو یاد کیے بیٹھا ہے اور اس کی زندگی میں غدیر نہیں ہے. ابتحال تو وہ کرے گا اور اس کے ابتحال پر خدا اثر اس وقت دکھائے گا جس کا کام یہ ہو کہ وہ خدا کے سامنے کھڑے ہو کر الف الف کہتا ہو. وہ خدا کی بارگاہ میں کبھی تنہائی میں کھڑے ہو کر واقعاً گریہ کرتا ہو تو خدا نے مطابق اس کے گریے کے اوپر کوئی اثر دکھائے گا. جس کی زندگی میں چیپٹر ہے ہی نہیں وہ کیا مباہلہ پہ عمل کر رہا ہے پھر؟ بس عزیزان محترم، بدقسمتی سے ہمیں غدیر یاد ہے اور ہم غدیر منا رہے ہیں. الحمدللہ ہمیں مباہلہ یاد ہے اور ہم مباہلہ منا رہے ہیں. نہ غدیر پر عمل کر رہے ہیں نہ مباہلہ پہ عمل کر رہے ہیں.
اگر ہم غدیر پہ عمل کرتے تو سیاسی حاکمیت غاصبوں کے ہاتھ میں نہ ہوتی، اور اگر ہم مباہلہ پہ عمل کرتے تو ہمارے معاشرے میں معنویت بڑھی ہوئی ہوتی. ہم دونوں سے بے بہرا ہے. اگر ہم سے کوئی پوچھے تو ہم کہیں گے کہ یہی 2 چیپٹر ہیں جو ظہور میں رکاوٹ ہے. ظہور کیوں نہیں ہوا؟ اب ممکن ہے کوئی کہ اتنے بڑے سوال کا ایسے کوئی جواب کیسے دے سکتا ہے، کم از کم میرے جیسا آدمی کیسے دے سکتا ہے. لیکن جو بات سمجھ میں آتی ہے، ظہور اس لیے نہیں ہوا کہ امام کی نصرت کرنے والے لوگ نہیں ہیں. امام کی نصرت کرنے والے لوگ کیوں نہیں ہیں؟ انہوں نے مانوی تیاری نہیں کی، لہذا یہ دین میں غرق، دنیا میں غرق ہوئے میں دین کی خاطر قربانی نہیں دیتے. وہی غدیر اور وہی مباہلہ. اگر ہم غدیر کا احیاء کرتے، سیاسی حاکمیت اہل بیت کی تھی، ان کے دفاع کے لیے آگے بڑھتے، اور اگر ہم مباہلہ کا احیاء کرتے تو مانوی ترقی اتنی کر لیتے کہ امام کی نصرت کر لیتے. اس کا مطلب ہے امام کے ظہور کے راہ میں رکاوٹیں بھی یہی غدیر اور مباہلہ کا بھولا دیا جانا ہے. اچھا، امام تشریف لائیں گے تو کیا ہوگا؟ خوش قسمتی سے یہی غدیر اور مباہلہ زندہ ہو جائے گی. غدیر کا پیغام تھا سیاسی حاکمیت علی اور اولاد علی کے لیے. جیسے ہی امام تشریف لائیں گے، واشنگٹن سے لے کے نیو یارک اور نہیں معلوم جاپان تک اور ٹوکیو تک ساری دنیا کے اوپر اہل بیت کی حاکمیت ہو جائے گی. غدیر اس دن پوری ہوگی. اور جب امام تشریف لائیں گے تو معنویت کا یہ عالم ہوگا کہ پوری انسانیت کو خدا متعال کی عبادت کی لذت نصیب ہو جائے گی. زمین اپنے خزانے اگلنا شروع کر دے گی، آسمان سے خزانے برسنا شروع ہو جائیں گے روایات کے مطابق. اس کا مطلب ہے ان کی تشریف آوری پر مباہلہ نے پورا ہو جانا ہے. اب آخر میں ایک سخت جملہ اور عرض کرتا چلوں. اتنے سخت جملوں کے ساتھ ساتھ ہم ظہور میں رکاوٹ ہیں یا ظہور کے لیے تیاری کر رہے ہیں؟ اگر ہم ظہور کے لیے تیاری کر رہے ہوتے تو علی کی سیاسی حاکمیت کے لیے بھی کوئی کوشش کر رہے ہوتے. اگر ہم ظہور کے لیے تیاری کر رہے ہوتے تو شبوں کی عبادتوں میں ہمارا بھی کہیں کوئی نام ہوتا. ہم ظہور کے لیے محنت کر رہے ہیں یا رکاوٹ بنے کھڑے ہیں؟ بدقسمتی سے اپنے معاشرے کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ دوسرے معاشرے ظہور کے لیے تیاری کر رہے ہیں اور یہاں کا شیعہ معاشرہ ظہور کے لیے رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے. کیونکہ نہ اس میں معنوی شعور نظر آ رہا ہے، جس کی تمام نشانیاں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. البتہ اس استثناء کے ساتھ کہ ہر معاشرے میں چاہے کیسا ہی کیوں نہ ہو اچھے لوگ موجود ہیں، ایسا نہیں کہ سب برے ہوتے. عرض کیا کہ نہ سیاسی حکمیت کے لیے جدوجہد ہے اور نہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی معنوی زندگی سے کوئی درس حاصل ہو رہا ہے. اب اس میں بھی لوگ تقسیم ہوئے ہیں. ایک کہہ رہا ہے سیاست کی ضرورت ہے اور معنویت کی ضرورت نہیں ہے، دوسرا کہہ رہا ہے معنویت کی ضرورت ہے، سیاست کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نہیں معلوم کب ہم لوگ غدیر اور مباہلہ دونوں کے اوپر متفق ہو کر کہیں گے کہ ہمیں سیاسی حاکمیت بھی علی اور اولاد علی کے لیے چاہیے اور معنویت بھی وہ چاہیے جو علی اور اولاد علی نے ہمیں دی ہے. خدا نے تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں پاک پروردگار ہمیں ان دونوں عیدوں کو منانے کی توفیق نصیب فرما. اے پاک پروردگار تیرا احسان ہے، تو نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت سے نوازا، ان کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں تو ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار ان کے چاہنے والے جو مشکلات سے گزر رہے ہیں پاک پروردگار ان مشکلات میں ان کو فرج و نصرت نصیب فرما. پرچم اسلام کو عزت و فتح نصیب فرما، پرچم کفر کو نیست و نابود فرما. اے پاک پروردگار تیرے دین کے چاہنے والے حزب اللہ اور دوسرے مجاہدوں کی صورت میں میدان جنگ میں موجود ہیں پاک پروردگار ایمان کے ان سپاہیوں کو فتح و نصرت نصیب فرما. اے پاک پروردگار لشکر کفر امریکہ اور اسرائیل کی صورت میں اے پاک پروردگار اس لشکر کفر کو نیست و نابود فرما. اے پاک پروردگار اہل بیت کے چاہنے والے پاکستان کے مختلف مقامات پر مصیبتوں میں پارچنا، ڈیرہ اسماعیل خان، کوئٹہ، پنجاب کے مختلف شہروں میں اور مختلف علاقوں میں اور دنیا کے مختلف مقامات پر اے پاک پروردگار تجھے ان کی مظلومیتوں کا واسطہ سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے بہترین امان و انصار میں قرار فرما. اے پاک پروردگار اس دنیا سے زندگی کا اختتام اہل بیت کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.